السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، میں سر نوید احمد سیدہ فاطمہ الزہرا اسکول اینڈ کالج سسٹم میڈ کے آفیشیل پیج سے آپ سب احباب کی خدمت میں حاضر ہوں، ایک نئے عنوان کے ساتھ۔ ایک ایسا موضوع جو میں نے ضمناً کہیں پڑھا، ایک ایسی بات، ایک ایسا واقعہ، تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ احباب سے اس بات کو شیئر کیا جائے، یہ بات آپ احباب کی سماعتوں کی نظر کر دی جائے۔ اکثر پیرنٹس اس بات پہ پریشان ہوتے ہیں ہم ایسا کیا کریں کہ ہمیں روزگار ملے، ہمیں معاش ملے، یا ہمارا شمار دنیا کے کامیاب ترین لوگوں میں ہونا شروع ہو جائے، ہمیں دنیا کے کامیاب ترین لوگوں میں لکھا جائے، ہمارا نام، ہمارا شمار کیا جائے دنیا کے کامیاب ترین لوگوں کے اندر۔ میں نے ایک چیز پڑھی، ایک واقعہ۔ ایک لڑکا تھا اور وہ لڑکا کالج لیول کا اسٹوڈنٹ تھا۔ اپنی تعلیم کو جاری رکھنے کے لیے وہ لڑکا کالج جایا کرتا تھا، لیکن ایک کوشچن اس کے مائنڈ میں بار بار کلک کرتا تھا، بار بار اس کو پریشان کرتا تھا، اور وہ سوال یہ تھا کہ دنیا کے کامیاب ترین لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ کامیابی ان کے قدم چومتی ہے؟ ان کا ایسا کون سا کام ہوتا ہے، ایسا کون سا عمل ہوتا ہے جو کرنے کے بعد کامیابی جو ہے وہ ان کی منتظر ہوتی ہے، ان کے قدم چومتی ہے؟ اب وہ اسٹوڈنٹ، وہ بچہ، وہ لڑکا اس تلاش میں رہتا، بہت سے لوگوں سے یہ بات پوچھتا کہ کیا کیا جائے تو انسان کامیاب ہو سکتا ہے، کامیاب ہونے کے لیے ضروری عوامل کون سے ہیں۔ اس تگ و دو میں وہ بچہ، وہ لڑکا رہتا تھا، اس کے شب و روز گزرتے تھے، کالج ٹائمنگ کے بعد بھی وہ اسی بات کی ریسرچ کرتا رہتا تھا۔ چلتے چلتے کالج سے اس کو چند ایام کی چھٹیاں ہوئیں۔ چھٹیاں گزارنے کے لیے وہ بچہ اپنے دادا اور دادی کے پاس گاؤں میں گیا۔ گاؤں میں جانے کے بعد چند روز گزرے تو وہ ایک دن اپنی اسی سوچ میں مگن کہیں گم بیٹھا تھا، ان خیالات میں، کہ جب دادا جان نے اس کو اتنا گم، اتنا محو دیکھا تو ان سے رہا نہ گیا۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کیا سوچ رہے ہو؟ وہ بچہ کہتا ہے کہ ایک سوال ہے جو مجھے بہت پریشان کرتا ہے، شاید آپ مجھے اس کا جواب دے دیں۔ دادا جان کہتے ہیں کہ آپ مجھے بتائیں کیا سوال ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ایسا کیا کیا جائے کہ انسان کامیاب ہو جائے؟ میں نے کہیں پر پڑھا ہے کہ دنیا کے صرف 1% لوگ ایسے ہیں جن کا شمار دنیا کے کامیاب ترین لوگوں میں ہوتا ہے۔ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ 1% لوگ جو ہیں، جو کامیاب ترین لوگوں کی فہرست میں شامل ہیں، وہ ایسا کیا کرتے ہیں، ایسا کون سا عمل ہے جو ان کو کامیاب ہونے پر مجبور کر دیتا ہے، یا ایسا کہہ لیں کہ ان کا نام اس فہرست میں لکھنے پر رائٹر کو مجبور کر دیتا ہے کہ وہ ان کا نام اس میں درج کرے اور وہ واقعی کامیاب لوگ ہیں۔ تو میں یہ سوچتا ہوں کہ ایسا کون سا ایک مشترکہ کام ہے جو وہ لوگ کرتے ہیں؟ تو دادا جان کہنے لگے کہ یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے، اس کا حل تو میں بھی آپ کو دے سکتا ہوں۔ وہ بچہ بڑا حیران ہوا کہ جو سوال میں گزشتہ 2، 3، 4، 5 سال سے مختلف لوگوں سے، صاحب علم حضرات سے پوچھتا رہا ہوں، آج وہ اس کا جواب مجھے میرے گھر میں مل رہا ہے، میرے گھر میں میسر ہے۔ وہ کہنے لگا کہ اس کا جواب کیا ہے، آپ مجھے بتائیں، مجھے بڑی بے چینی ہے اس کا جواب سننے میں۔ اس کے دادا جان کہنے لگے کہ اس کا جواب صبح میں آپ کو دوں گا، تو ابھی آپ سو جائیں۔ وہ بیچارہ، اس نے بڑی بے چینی سے اور بے سکونی سے اس رات کو گزارا، اور صبح اٹھ کے اس نے پھر دادا جان سے سوال کیا۔ تو اس کے دادا جان کہتے ہیں کہ چلیں میرے ساتھ، ہم بازار جا رہے ہیں۔ اس کے دادا جان اس کو بازار لے گئے، اور بازار جانے کے بعد انہوں نے کسی درخت کے، کسی سایہ دار درخت کے 2 بیج خریدے،
اور وہ بیج خریدنے کے بعد وہ دوبارہ گھر آئے اور انہوں نے اس بیجوں میں سے ایک بیج جو ہے وہ ایک بیج اپنے گھر میں بو دیا اور دوسرا بیج اپنے گھر کے عقب میں جو زمین تھی ادھر بو دیا. اور دادا جان کہنے لگے کہ یہ بیج جو میں نے ایک اپنے گھر میں بویا ہے اور ایک بیج جو میں نے گھر کے عقب میں بویا ہے، یہ دونوں تمہیں تمہارے سوال کا جواب دیں گے، لیکن ابھی نہیں، اگلی چھٹیوں میں، 1 سال کے بعد. اب ایسا ہوا کہ وہ بچہ بڑا بے چین ہوا. تو دادا جان نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، بتاؤ جب تم اگلے سال چھٹیاں گزار کے واپس میرے پاس آؤ گے تو تمہارے مطابق، تمہارے خیال میں کس پودے کی گروتھ زیادہ ہوئی ہوگی؟ کون سا پودا زیادہ تناور درخت بن چکا ہوگا، زیادہ طاقتور ہو چکا ہوگا، بڑا درخت کون سا نظر آئے گا؟ تو وہ بچہ کہنے لگا کہ دادا جان واضح بات ہے، جو پودا آپ نے گھر میں لگایا ہے یہ زیادہ بڑا نظر آئے گا، یہ زیادہ بڑا ہوگا، ہرا بھرا ہوگا اور اس کی گروتھ بھی زیادہ ہوگی. دادا جان مسکرائے اور چھٹیاں ختم ہونے کے بعد اس بچے کو اس کے کالج بھیج دیا. اس بچے نے پورا سال بڑی جو ہے وہ مشکل سے گزارا اور سال ختم ہونے کے بعد جب چھٹیاں دوبارہ ہوئیں تو وہ بچہ دوبارہ اپنے دادا جان کے پاس اسی گاؤں میں ان کے گھر آیا اور گھر میں داخل ہوتے ساتھ ہی اس نے پہلے گھر والے پودے کو، چونکہ وہ گھر کے اندر تھا، دیکھا وہ بڑا خوبصورت درخت بن چکا تھا اور ہرا بھرا تھا. دادا جان سے اس نے کہا کہ یہ تو ماشاءاللہ کافی بڑا ہو گیا، میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ یہ اس کی گروتھ زیادہ ہوگی، یہ بہت بڑا ہو جائے گا. دادا جان کہنے لگے کہ مجھے پتہ ہے تم بہت بے چین ہوگے، لیکن پہلے آرام کرو، کچھ دیر سستا لو، اس کے بعد میں آپ کو باہر والے پودے کا بھی بتاؤں گا. اب جیسے تیسے اس بچے نے وہ تھوڑا بہت اس نے ریسٹ کی، کھانا وغیرہ کھایا اور اس کے بعد اس کے دادا جان جب باہر گئے تو باہر اسے وہ پودا کہیں نظر نہ آیا، بلکہ اس کی جگہ پر ایک تناور درخت اور بہت بڑا اور سایہ دار درخت ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی بہت پرانا درخت ہے. تو وہ بچہ کہنے لگا کہ دادا جان وہ پودا کدھر گیا جو ہم نے یہاں بیج بویا تھا، وہ تو پودا یہاں کہیں نظر نہیں آ رہا. تو دادا جان نے گہری مسکراہٹ لی اور بولا کہ بیٹا وہ پودا واقعی یہاں نہیں ہے، کیونکہ وہ پودا اب اس تناور درخت کی شکل میں تبدیل ہو چکا ہے. وہ پودا اب یہ تناور درخت بن چکا ہے جسے تم چھوٹا سا پودا سمجھ کر ڈھونڈ رہے ہو. اسی طرح وہ بچہ بڑا حیران ہوا اور دادا جان مسلسل بولے جا رہے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو کہ جو باہر درخت ہے اس کے پاس 2 آپشنز تھے، یا تو وہ موسم کی مشکلات کا، شدت کا، آندھی کا، طوفان کا مقابلہ کرتے ہوئے یا ان سے ڈر جاتا. موسم کی شدت کا، ان سب معاملات کا مقابلہ نہ کرتا اور ان کی زد میں آ کے مر جاتا اور ختم ہو جاتا اور اپنی شناخت کھو دیتا. یا پھر وہ پودا ان سب چیزوں کا، موسم کی شدت کا، طوفان کا، تیز ہواؤں کا، سردی گرمی کا، بارشوں کا، ان سب چیزوں کا مقابلہ کرتے ہوئے ڈٹ جاتا اور اپنی پہچان بنا لیتا. تو بس اس نے یہی چنا کہ میں موسم کی شدت کا، ان سب مشکلات کا، ان سب چٹانوں کا مقابلہ کروں گا اور اپنی بقا لازم بناؤں گا. اور اس پودے نے ایسا ہی کیا اور آج یہ تمہارے سامنے کچھ چھوٹا سا پودا نہیں بلکہ ایک تناور درخت کھڑا ہوا ہے. جبکہ دوسری طرف جو گھر میں پودا ہے اس کے پاس دوسرا آپشن نہیں تھا، اس کو سب کچھ تیار ملا، کسی قسم کا چیلنج اس کے سامنے نہیں تھا، تو اس کو یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. چونکہ اس نے محنت نہیں کی، اس نے سروائیو کرنے کی کوشش نہیں کی، وہ ہمیشہ سے اپنے کمفرٹ زون میں تھا. اس کے لیے نہ تو کوئی طوفان تھا، نہ اس کے لیے بارش کی شدت، نہ اس کے لیے دھوپ کی شدت.
وہ سب کچھ اس کے لیے کمفرٹ زون میں رہتے ہوئے ملتا تھا اس کو، سو اس کی گروتھ بھی کم ہوئی ہے۔ اسی طرح دنیا میں جو 1% لوگ ہیں جو شدید محنت کرتے ہیں، طوفانوں کا مقابلہ کرتے ہیں، ہر ناکامی کا سامنا کرتے ہیں، وہ ہی اس لسٹ میں اپنا نام لکھوا پاتے ہیں کہ وہ ہائی اچیورز ہیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ ان لوگوں کی لسٹ میں شامل ہو جو آپ کا شمار ان ہائی اچیورز میں ہو، تو میں آج آپ کو سبق دے رہا ہوں کہ وہ ہائی اچیورز ہمیشہ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلتے ہیں۔ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنے کے بعد ہی وہ ہائی اچیورز بن پاتے ہیں، وہ اپنا نام اس لسٹ میں جو 1% لوگوں کی لسٹ ہے، جو 1% لوگ دنیا کے کرتے ہیں، ان میں لکھوا پاتے ہیں۔ اسی طرح ہم لوگ بھی اگر ہائی اچیورز بننا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا نام جو ہے وہ ان لوگوں میں آئے جو کامیاب ترین لوگ ہیں، تو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ کیا ہم کمفرٹ زون سے باہر نکل سکتے ہیں۔ ہمیں کمفرٹ زون سے باہر نکلنا پڑے گا۔ اور میں نے کہیں پڑھا کہ جب ایک ہرن صبح جاگتا ہے، جب اس کی صبح ہوتی ہے، ایک نئے دن کا آغاز ہوتا ہے، تو وہ ہرن صبح اس کی سوچ کیا ہوتی ہے؟ اس کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ آج جتنا تیز میں بھاگ سکتا ہوں اتنا تیز میں نے آج بھاگنا ہے۔ کیوں بھاگنا ہے؟ صرف اس لیے کہ میں نے شیر سے بچنا ہے۔ اگر میں نہ بھاگ پایا تو آج کا دن میری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ اور دوسری جانب جب شیر صبح جاگتا ہے، جنگل میں جب صبح ہوتی ہے اور شیر جاگتا ہے، تو شیر یہ سوچتا ہے کہ آج میں نے اتنا تیز بھاگنا ہے کہ میں نے آج ہرن کو پکڑ لینا ہے۔ اگر میں نے اس کو نہ پکڑا تو آج کا دن میری زندگی کا آخری دن ہو سکتا ہے اور میں بھوک سے مر سکتا ہوں۔ اب بات ایسے ہے کہ آپ کو بھاگنا تو پڑے گا، ہمیں سروائیو کرنے کے لیے بھاگنا پڑے گا، بھاگنا ضروری ہے، مجبوری ہے۔ اب چاہے آپ اپنا رزق اپنے تھرو کمانے کے لیے بھاگو، آپ اس لیے بھاگو کہ میں نے اپنا رزق لانا ہے، اپنی فیملی کا رزق لانا ہے، چاہے آپ کسی کے لیے بھاگو، چاہے آپ آگے بھاگو اور چابک کسی کے ہاتھ میں پکڑا دو کہ مجھے بھگاتے رہو، بھاگنا آپ نے دونوں صورتوں میں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ کیسے بھاگنا پسند کریں گے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا کامیاب ترین لوگوں میں نام ہو، تو اپنے آپ کو کمفرٹ زون سے باہر نکالیں۔ جہاں ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم سیلری پرسنز ہو جائیں، ہم ماہانہ تنخواہ دار ہو جائیں اور ہمارا سسٹم چلتا رہے، تو ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہم سیلری لینے والے کے بجائے سیلری دینے والے بھی تو بن سکتے ہیں۔ ایسا بھی تو پاسبل ہے کہ ہم اپنی جاب کی جگہ ہم اپنا بزنس رن کریں اور ہمارے پاس کوئی شخص جاب کے لیے آئے، ہم کسی کو سی وی دینے کے بجائے کوئی ہمارے پاس سی وی لے کے آئے۔ یہ سب کچھ آپ کی سوچ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر آپ آج سے یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم ہائی اچیورز کی لسٹ میں آ سکتے ہیں، اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑھانا چاہتے ہیں، تو آپ صبح اٹھنے کے بعد اس شیر کی طرح سوچیں جو روز یہ سوچتا ہے کہ میں نے آج ہرن کا شکار کرنے کے لیے بھاگنا ہے اور میں نے کسی بھی صورت میں آج اس کا شکار کر لینا ہے، بجائے اس کے کہ آپ کمفرٹ زون میں رہتے ہوئے یہ سوچیں۔ دیکھیں نا، سمپل سی بات ہے، اب شیر جنگل کا بادشاہ، لیکن جو شیر آپ کو زو میں، چڑیا گھر میں نظر آتا ہے، وہ جنگل کا بادشاہ نہیں ہے۔ حالانکہ چڑیا گھر والے شیر کو ہر دن 2 ٹائم یا 1 ٹائم اس کی غذا میسر ہوتی ہے اور ایک مناسب مقدار میں ملتی ہے اور ہیلدی فوڈ ملتا ہے، لیکن وہ جنگل کا بادشاہ نہیں ہے کیونکہ وہ کیج میں ہے، وہ قید میں ہے، اس کو وہ آزادی میسر نہیں ہے،
وہ شیر ضرور ہے لیکن وہ جنگل کا بادشاہ نہیں ہے. جنگل کا بادشاہ جو ہے وہ وہی شیر ہے جو چڑیا گھر میں نہیں بلکہ کہیں جنگل میں آزاد اپنی فطرت کے ساتھ گھوم رہا ہے. اور وہ آزاد اپنی فطرت کے ساتھ گھومنے والا شیر جو ہے وہ جنگل کا بادشاہ کہلاتا ہے، لیکن بعض اوقات اس کو 2 3 دن یا ایک ہفتہ شکار میسر نہیں ہوتا. اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلیں، کوشش کریں آگے بڑھنے کی، اور یہ چیز آنے والی نسلوں کو ضرور سکھائیں کہ کمفرٹ زون سے جب تک آپ باہر نہیں نکلیں گے، جب تک آپ ان سب آسائشوں سے باہر نہیں نکلیں گے، ریئل دنیا کو فیس نہیں کریں گے، تب تک کامیابی آپ سے دور بھاگتی رہے گی. اگر آپ یہ سمجھیں کہ میری اس ویڈیو سے، میرے اس چھوٹے سے پیغام سے آپ کو کوئی فائدہ ہوا ہے تو میرے حق میں دعا فرما دیجئے گا، کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور آگاہ کریں. اس کے ساتھ ہی اللہ میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.